اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں این ٹی وی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رونق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل مجید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج 15 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن ایک تو برکت کا باعث اسی وجہ سے بھی ہے کہ ماہ رمضان کریم چل رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ آج شہزادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانشین علی المرتضیٰ، آل نبی، اولاد علی، لخت جگر، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جناب امام حسن علیہ السلام کا یوم پیدائش بھی ہے 15 رمضان المبارک۔ اسی حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام ہے۔ میرے اس پروگرام میں بڑے خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید محسن رضا بخاری صاحب۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین کرام، اس کے ساتھ موجود ہیں مراد علی نصیروی۔ السلام علیکم مراد علی بچے، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے ہونہار طالب علم ہیں میریا نصیریہ نعت اکیڈمی کے۔ ناظرین کرام، آئیے تلاوت کلام مجید سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا جا رہا ہے۔ میں التماس گزار ہوں مراد علی نصیروی سے کہ آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے آسن انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے مراد علی نصیروی۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام خلیفہ پنجم، آپ علیہ السلام 621 عیسوی کے حساب سے 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اکبر ہیں، اور آپ خلیفہ پنجم بھی ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو ہم اس اپنی مختصر ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آپ تک ہم پہنچاتے ہیں خوبصورت حمدیہ، نعتیہ کلام اور مناقب کے نذرانے بھی۔ جناب امام حسن المجتبی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ علیہ السلام کے پیدائش جب ہوئی تو بچہ یہاں پہ ابھی تلاوت کر رہا تھا سورہ کوثر کی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے یکے بعد دیگرے جو بچپنے میں اس دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصے پریشان بھی ہوتے تھے، اور اسی حوالے سے روایت میں ہے کہ قرآن مجید کی سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے، اور مقطوع نسل آپ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ چونکہ دشمن بھی اس پہ مسخرے بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآنی آیت کی صورت میں یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ زیر و زبر ہوگا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبی جناب حسن مجتبی علیہ السلام مولانا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے
جاموں میں ہے ڈورا نور کا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، جناب حسن مجتبی اور جناب امام حسین علیہ السلام۔ اسی حوالے سے مزید بھی ہم گفتگو شامل کریں گے۔ یہاں پہ چونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محسن رضا شاہ بخاری صاحب، میں شاہ صاحب سے التماس گزار ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو خوبصورت سا نعتیہ کلام سنائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے، بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، بے طلب بھی اور کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، تو دیکھتے روضۂ سرکار کو آتے جاتے، دیکھتے روضۂ سرکار کو آتے جاتے، آتے جاتے، دیکھتے روضۂ سرکار کو آتے جاتے، بے طلب بھی سبحان اللہ۔ وہ نقابے رخ روشن جو اٹھاتے جاتے، وہ نقابے رخ روشن جو اٹھاتے جاتے، میری بگڑی ہوئی تقدیر بناتے جاتے، میری بگڑی
हुई तकदीर बनाते जाते बेतलब भी काफिले वालों जरा ठहरो, मैं आता हूँ अभी। काफिले वालों जरा ठहरो, मैं आता हूँ अभी। उनको एक नात सुना लूं, एक और नात सुना लूं। उनको एक नात सुना लूं, उन्हें जाते जाते एक और नात सुना लूं। उन्हें जाते जाते बेतलब भी के यहाँ मिलती है, आते जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे सैयद मोहसिन रज़ा शाह बुखारी साहब। बेतलब भी यहाँ मिलती है, आते जाते ये वो दर है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। अल्लाह खालिक कायनात से दुआ है कि अल्लाह इनके इल्म अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। नाज़रीन कराम, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, थोड़ी गुफ्तगू शामिल करते हैं। यहाँ पे जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम खलीफा पंजम जनाब सैयदी नसीर मिल्लत की बरगाह में आते हैं तो पीर जी फरमाते हैं कि रहे खलीफा पंजम वो 6 महीने तक, रहे खलीफा पंजम वो 6 महीने तक, अली के बाद हसन को मिली ये जाए हसन, अली के बाद हसन को मिली ये जाए हसन। नाज़रीन किराम, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है, वो हदीस पाक की नकल करते हैं कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर औरत की औलाद का नसब जो है वो उसके बाप की तरफ से होता है सिवाय औलाद फातिमा के, इनका नसब मैं ही हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया कि क़यामत के रोज़ सारे जो नसब हैं वो मुनक़ता हो जाएंगे, लेकिन जो कायम रहेगा वो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब है, जिसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आपके दीगर शहज़ादियाँ, आपके नवासे शामिल हैं। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहज़ादे की बात करें तो क्या करें, क्या कमाल रुतबा पाया कि जिसको पैदा होने के बाद ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मुयस्सर आई। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। आपने जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान दी। ये बहुत बड़ी बरकत और बहुत बड़ी सआदत, इस घराने की क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक रवायत में आता है नाज़रीन किराम के जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जो नामे नामी इसमें गिरामी है वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद रखा, जो कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जो है वो वही लेकर नाजिल हुए, और उसी में साथ आपका नाम के हवाले से भी रवायत में मिलता है कि आपके नाम के हवाले से भी बताया, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आपका नाम हसन मुज्तबा रखा। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम इंतहाई बहादुर, शुजात के पैकर, चूँकि बाबा अलीउल मुर्तज़ा और नाना ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جناب امام حسن علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ آپ کی حیات جو ہے وہ بچپن سے لے کے آخری دم تک قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اور حضرت سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا ہے وہ تو 10 روز پر مشتمل ہے، لیکن اگر امام حسن کی کربلا کو دیکھا جائے تو وہ ان کی ساری زندگی ہی کربلا ہے۔ ساری زندگی مسائب، دکھ، تکلیف اور غموں سے بھری پڑی ہے، لیکن پھر بھی جناب حسن علیہ السلام کے صبر کی کیا بات کریں کہ تعریف وہ ہے جو دشمن بھی کرے۔ جب آپ علیہ السلام کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جا رہا ہے اور مروان جو ایک آپ کے دشمنوں میں سے تھا، وہ جناب امام حسین علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ اے حسین علیہ السلام، آپ کا یہ جو بھائی امام حسن علیہ السلام ہے، ان کا صبر اور حوصلہ یہ جو سامنے اود پہاڑ ہے اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے جناب امام حسن علیہ السلام کی۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام چونکہ زیادہ تر نعتیہ اور حمدیہ کلام پر مشتمل ہوتا ہے، مختصراً اس میں تھوڑی بہت گفتگو شامل کی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم ایک اور نعت پاک سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ مراد علی نصیروی۔ میں مراد علی آپ سے التماس گزار ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو نعتیہ کلام سنائیے۔ سلام علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ورد عرض و سماج کرے خیر الورا، ورد عرض و سماج کرے خیر الورا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء، آخر و ابتدا ہے خدا کی رضا، آخر و ابتدا ہے خدا کی رضا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء، آپ ختم نبوت کے ہیں تاجور، نص قرآن ہے آپ کی ذات پر، نص قرآن ہے آپ کی ذات پر، آپ کی شان میں کہہ رہا ہے خدا، آپ کی شان میں کہہ رہا ہے خدا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء، آخر و ابتدا ہے خدا کی رضا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ جب علی بھی نہیں، جب عمر بھی نہیں، کیسے ممکن کہ ہو اور کوئی نبی، کیسے ممکن کہ ہو اور کوئی
پر ختم ہے بعثت انبیاء، آپ پر ختم ہے بعثت انبیاء، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء، ورد جو سما ذکر خیر الورا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء، سبحان اللہ۔ عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک، ہست میں بود میں شمس ہے ایک صدا، ہست میں بود میں شمس ہے ایک صدا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء، ورد جو سما ذکر خیر الورا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے مراد علی نصیروی، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ ناظرین کرام، جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی یوم پیدائش 15 رمضان المبارک کو ہے، اسی حوالے سے ہماری گفتگو بھی تھوڑی بہت چل رہی ہے ٹاپک کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے۔ آپ سید الاسقیاء تو ہیں، ایک آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امیر شام نے کچھ تحائف، بلکہ بہت زیادہ تحائف کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خادم خاص کو بلوایا اور انہوں نے 40,000 دینار جو ہے وہ اونٹوں پر روانہ کیے حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف بطور تحفہ پیش کرنے کے لیے، اور آپ نے اس خاص جو اس کا بندہ تھا اس کو یہ کہا کہ آپ یہ لے جائیے، جناب حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیجئے گا، اور یقیناً وہ بہت خوش ہوں گے کہ امیر شام نے میری طرف بہت تحائف بھیجے ہیں اور مجھے تحائف سے نوازا ہے۔ بہرحال وہ آپ کا جو امیر شام کا بندہ تھا وہ لے کے چلا، وہاں سے جناب حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، دروازے پر دستک دی، جناب امام علی مقام امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ خیریت سے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ امیر شام نے آپ کی طرف تحائف بھیجے ہیں۔ تو اونٹوں پہ لاتے ہوئے تھے، اس نے کافی لمبی تعداد تھی اونٹ جو ہے وہ، ان کی مہار اس نے جناب امام علی مقام کے ہاتھ مبارک میں پکڑانے کی کوشش کی کہ یہ امیر شام کی طرف سے قبول فرمائیے۔ آپ علیہ السلام کے پیچھے ایک غلام کھڑا تھا، تو آپ نے اس کو آگے کر کے وہ مہار اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ رونے لگ گیا، روتے ہوئے اس نے کہا کہ عالی مقام، میں نے تو کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا کہ میں یہ تحائف جو ہے ان کے قابل خود کو سمجھوں، میں نے تو کوئی آپ کی خدمت بھی نہیں کی اتنی، اور نہ ہی اور میرا کوئی اچھا کام ہے، بلکہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اتنے زیادہ تحائف جو ہیں وہ بھی وصول کروں آپ سے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب دروازے پہ دستک ہوئی تو نے کیا کیا؟ بہت بڑا کام تو نے کیا۔ تو اس نے کہا جی حضرت میں نے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا، میں نے تو صرف آپ کے جوتے مبارک نالین مبارک سیدھے کیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے جوتوں کا صدقہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے وہ منظر دیکھا، امیر شام کے جو گورنر تھے انہوں نے،
تو وہ خیر واپس چلے گئے. تو واپس امیر شام اب منتظر تھے کہ وہ واپس آئیں گے تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی کہ جب وہ مجھے سنائیں گے کہ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا جی کیا بات ہے جناب آپ کی، آپ نے بڑا ہمیں نوازا ہے. لیکن وہ دنیا سے اس قدر مطلب ہے دنیا کو بھول چکے تھے، دین کے معاملات میں اس قدر تھے. پیر جی علیہ رحمہ حضرت سید نصیر الدین نصیر گیلانی کا یہاں پہ ایک شعر شامل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بنو امیہ زر و جا کے حریص ادھر، بنو امیہ زر و جا کے حریص ادھر، ادھر یہ حال کہ دنیا تھی زیر پائے حسن، ادھر یہ حال کہ دنیا تھی زیر پائے حسن. تو جناب امیر شام کا جو وہ بندہ تھا واپس آیا، اس نے بڑے انداز میں پوچھا کہ پھر کیا کہا تھا امام علی مقام نے. اس نے کہا جی بس کیا کہنا تھا. اس کا جو چہرہ تھا وہ اس طرح حشاش بشاش تو نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے، مطلب بندہ امید کچھ لے کے جائے، آگے کچھ ہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. خیر اس نے کہا کہ بتائیے منظر کیا تھا، منظرنامہ پیش کیجئے. اس نے کہا جی بس انہوں نے تو اپنے جوتے سیدھے کرنے والے کے حوالے کی مہار اور یہ کہا کہ یہ لے جائیے ہمارے جوتوں کا صدقہ ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. دنیا کے مال و متاع کی بالکل پرواہ نہیں جناب امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو. آپ کی حیات مبارکہ ساری اسی طرح گزری. اب دیکھیے کہ آپ نے شر کی خاطر قتل و غارت سے بچنے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ خلافت چھوڑ دی. خلافت سے آپ دستبردار ہو گئے صرف اس لیے کہ امن امان قائم ہو جائے. اسلام امن کا گہوارہ ہے. تو امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کئی سارے ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. ناظرین کرام یہاں پہ ہم ایک اور کلام شامل کرتے ہیں. میں التماس گزار ہوں سید محسن شاہ بخاری صاحب سے کہ آپ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہاں پر، سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن
اللہ کی شیر کرار پر درود اللہ کی شیر کرار پر درود اللہ کی شیر کرار پر درود حضرت حسن حسین حضرت حسن حسین کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدنا فاطمہ وسیدنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ سچے غلام مصطفیٰ ہیں نیک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدنا فاطمہ وسیدنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سیدہ کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدنا فاطمہ وسیدنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ماشاءاللہ سبحان اللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے سید محسن رضا شاہ بخاری صاحب۔ شاہ صاحب ہم آپ سے تھوڑی گفتگو کریں گے یہاں پہ۔ ایک تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کب سے نعت شریف پڑھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ میں 2021 سے نعت شریف اسٹارٹ کیا ہے۔ صحیح ہے ماشاءاللہ حضرت خالد اللہ تعالیٰ کے لیے میں استاد مطلب آپ نے وہ مہینے والا کورس کیا؟ آپ آخری خوش نصیب ہیں کیونکہ 2021 کا سیشن لاسٹ سیشن تھا۔ اچھا اس سے پہلے بھی شاہ صاحب نعت پڑھتے تھے یا؟ اس سے پہلے بہت کم پڑھتا تھا لیکن 2021 سے اچھا تو یہ خالد حسنین خالد علیہ رحمہ کی طرف کیسے آپ کی توجہ ہوئی؟ انہیں کہیں محفل میں سنا یا؟ ان کو سنتا رہتا۔ اچھا ایسے ہوتا ہے نا کہ نعت خوان تو کئی ہیں نا، بڑے بڑے اچھا پڑھنے والے نعت خوان موجود ہیں پاکستان میں الحمدللہ، مطلب آپ کو خالد صاحب ہی پسند آئے ان میں؟ خالد صاحب پسند ہے، پرسنالٹی کی بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ بندے تھے، اور ان کے پاس میں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ حالات بھی تھے، تو تعلیم ان کے پاس بہت زیادہ تھی،
سیکھنے کے لیے یعنی ان سے جو ہم نے سنا الحمدللہ کافی ماشاء اللہ. مطلب آپ ان کی طرف جو رغبت تھی وہ ان کی شخصیت تعلیم یا کلام کا انتخاب. ماشاء اللہ. چلیں شاہ صاحب ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے نعت کے حوالے سے؟ ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتے کہ جی جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین کرام، سید محسن رضا شاہ بخاری صاحب سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی. یہاں پہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. بس اختتامی لمحات میں جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ تو کئی سارے ایسے واقعات اور ایسی باتوں سے بھری پڑی ہے کہ آپ کی اگر سیرت ہی ہم بیان کرنے لگ جائیں تو شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن آپ کی سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہو. بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا مقام، جنتی نوجوانوں کے سردار جناب امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام ہیں. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تکالیف سے بھرپور زندگی کے آخری جو لمحات ہیں ان کو یہاں پہ تذکرہ کیے دیتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو زہر دی گئی آخر میں، اور آپ علیہ السلام اسی وجہ سے، اس زہر کے اثر کی وجہ سے آپ دار فانی سے رخصت ہو گئے. امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی ہے، بندے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اسی بات کو پیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ نے ایک شعر میں باندھا ہے کہ زباں پہ زہر ہلال کا کوئی ذکر نہ تھا، زباں پہ زہر ہلال کا کوئی ذکر نہ تھا، اٹھا دو درد جگر سے تو مسکرائے حسن، اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن. امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور آپ 28 صفر المظفر بمطابق 50 ہجری کو دار فانی سے رخصت ہوئے. جام شہادت نوش کیا آپ نے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ ناظرین کرام آپ ضرور پڑھیے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مصائب سے بھری ہوئی حیات مبارکہ ایک دفعہ ضرور مطالعہ کیجئے. آپ کو امام حسن علیہ السلام کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں اہل بیت کی مودت نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے. ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. بالخصوص میں اپنے مہمانوں کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا، پروگرام کا حصہ بنے. اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب پہ خاص کرم فرمائے. بالخصوص ہماری پروگرام کی جو ابدیت ہے جہاں پہ ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مالک کل خالق کائنات اپنے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل وسیلے سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اس ماہ مقدس کے صدقے ان پہ خاص رحم و کرم فرما اور امت مسلمہ کو متحد ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرما. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے NTV.